اگر آپ قرآن کی یہ آیت دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچے ہیں تو ایک لمحے کے لیے اسے نظر انداز مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت اس آیت کی ضرورت ہو۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لازماً اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی خاص اشارہ ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جب اس کی کوئی بات ہمارے دل کو چھو جائے تو اسے ایک خوبصورت یا کہانی ضرور سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 155۔ اگر آپ اس وقت کسی آزمائش میں ہیں تو شاید یہ آیت آپ کو صرف ایک بات یاد دلانے آئی ہے۔ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، بس اپنے رب سے جڑے رہے اور صبر کیجیے، کیونکہ اللہ نے صرف آزمائش کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس آیت میں صبر کرنے والی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب انسان سوچتا ہے کہ آخر ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جس چیز پر ہمیں بہت ناز ہوتا ہے وہ ہم سے چھین جاتی ہے، جس انسان پر ہمیں بہت بھروسہ ہوتا ہے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور کبھی حالات ہمیں وہاں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں انسان کو اپنی ذرا غور کیجیے، اور کبھی حیثیت سے ہم اپنی زندگی کا ٹوٹنا سمجھ رہے ہوں، وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہمیں سنوارنے کا ایک مرحلہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب ذرا اس آیت کو اپنی زندگی سے جوڑ کر دیکھیے، ذرا غور کیجیے۔ ہر مشکل اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی آزمائش انسان کو اس چیز کا احساس دلاتی ہے جو آرام کے دنوں میں اسے محسوس نہیں ہوتا۔ جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنی طاقت میں بھروسہ کرنے لگتا ہے، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو اسے یاد آتا ہے اصل طاقت میری نہیں، اللہ کی ہے۔ اصل سہارا لوگوں کا نہیں، اللہ کا ہے۔ اور اصل کامیابی یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی مشکل نہ آئے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ مشکل آنے کے بعد بھی انسان اللہ سے دور نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، قرآن نے آزمائش کا ذکر کرنے کے فوراً بعد صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے، یعنی آزمائش آخری منزل نہیں۔ اگر آج آپ کے کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی ایسا دکھ ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پا رہے، تو خود کو اکیلا مت سمجھیں۔ اللہ آپ کے حال سے باخبر ہو سکتا ہے یہ مشکل آپ کو توڑنے نہیں بلکہ آپ کو اللہ کی اور قریب کرنے آئی ہے۔ اس لیے آج یہ کام کیجیے، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ دیجیے، دل سے دعا کیجیے، استغفار کیجیے، اور صبر کے ساتھ اپنا راستہ جاری رکھیے، کیونکہ جس رب نے آزمائش کا وعدہ کیا ہے، اس رب نے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر کرنے والا بنائے، اور ہماری ہر مشکل کو ہمارے لیے ہدایت، رحمت اور اپنے کرب کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اگر یہ آیت آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ میری آزمائش کو میرے لیے رحمت بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔